الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت الوالدی و دعوت المسافر و دعوت المظلوم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشکات المصابیح۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو لازمی طور پر قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک کی بات نہیں۔ دعوت الوالد، والدین کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ یہ حدیث شریف المشکات المصابیح میں موجود ہے۔ اس حدیث شریف میں 3 ایسی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو لازمی طور پر قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دعائیں تو ہم مانگتے ہی رہتے ہیں، مگر ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ شاید ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محض فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اس کے علم میں ہے کہ ہماری کون سی دعا قبول ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی۔ مگر اس حدیث شریف میں جن 3 دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا لا شک فیہن، ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی دعا وہ ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں، یعنی اگر اولاد نے والدین کی خدمت کی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، انہیں خوش کر دیا ہے، تو والدین نے دعا دی کہ بیٹا تم سدا پھلو پھولو، تمہیں کبھی زندگی میں کوئی غم نہ آئے، تمہیں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، تو ہمیشہ خوش رہو، شاد باز رہو، تو ان کی یہ دعا لازمی طور پر قبول ہوگی۔ اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی، مسائل پریشانیاں دور ہوں گی اور وہ شخص اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارے گا والدین کی دعاؤں کے سہارے اتفاق۔ اس کے بعد اگر اس نے والدین کو ستایا ہے، ان کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو اگر انہوں نے بد دعا دی ہے تو وہ بھی لازمی طور پر قبول ہوگی۔ یعنی اس میں دونوں پہلو ہیں، دعا اگر اچھی کی ہے وہ بھی قبول ہوگی، اگر بد دعا دی ہے تو وہ بھی قبول ہوگی، اس میں شک کی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ کو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کسی کی بندگی نہیں مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، نہ ان کے سامنے گستاخی سے پیش آؤ، بلکہ ان کے لیے دعا کرو کہ باری تعالیٰ جس طرح انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، مجھے قدموں پر کھڑا کیا ہے، مجھے زندگی میں کامیاب کیا ہے، آپ ان پر رحم فرمائیں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور بات یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر والدین کی دعا سے آدمی کا رزق بڑھ سکتا ہے، عمر بڑھ سکتی ہے، آئی ہوئی بلا ٹل سکتی ہے، اگر وہ آدمی اس کے مقدر میں لکھا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا تو وہ والدین کی دعا سے جنت میں جانے والا بن سکتا ہے۔ دیکھیں والدین کی دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ لہذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ والدین کو کوئی تکلیف نہ ہو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ جو شخص اپنی والدہ کی یا والد دونوں کی خدمت کرتا ہے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ دوسری دعا مسافر کی دعا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے
वतन में गया, मुल्क में गया, दूसरे मुल्क में गया, वहाँ उसने कोई दुआ मांगी तो वो भी कबूल होगी। और तीसरी दुआ मजलूम की दुआ है, यानी जालिम के खिलाफ। ये ऐसी दुआ है कि जो डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास पहुँच जाती है, और इस दुआ की कबूलियत में शक की बात नहीं, और इस दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई रोक टोक नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला मजलूम की आह को सुनते हैं, फौरन भी फैसला फरमा सकते हैं। ऐसे भी हमने देखे हैं कि मजलूम ने बददुआ दी तो जालिम क्या कि फौरन कबूल हुई, उसको किए का बदला मिल गया। और यहाँ नहीं तो आखिरत में तो उसको बदला मिलना ही मिलना है। रोज़ माशर इसीलिए है कि वहाँ इंसान को उसके अच्छे या बुरे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाए, इसलिए रोज़ माशर कायम होगा। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ हर शख्स की बात को सुनेंगे। उसका अगर हक दबाया गया है, हक मारा गया है, उसका हक लेकर देंगे। उसके साथ किसी ने कोई जुल्म किया है, उसकी दादरसी होगी। तो ये रोज़ा माशर इसलिए है। बहरहाल इस हदीस शरीफ में 3 दुआओं का जिक्र किया गया है कि वालिदैन की दुआ औलाद का हक में कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ भी कबूल होती है, इसी तरह मजलूम की दुआ ज़ालिम के खिलाफ भी कबूल होती है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।